بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 48 پڑھیں گے۔ مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ کا بقیہ حصہ۔ الشیخ المتکلم ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم طبری عاملی۔ علامہ ہلی نے انہیں اپنی کتاب کی قسم مقبولین میں شمار کیا اور فرمایا کہ وہ ہمارے بزرگ اصحاب میں سے تھے۔ آپ کثیر العلم اور حسن الکلام تھے اور روایت حدیث میں ثقہ تھے۔ واضح رہے کہ اس نام کے دو مشہور عالم گزرے ہیں، ایک شیعہ تھے اور دوسرے مشہور مورخ و مفسر تھے جن کا تعلق مذہب شافعی سے تھا، جن کی تاریخ طبری ہر کتب خانے میں موجود ہے۔ نووی کا تعلق مسلک شافعی سے تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب تہذیب الاسماء میں امام شافعی کے تذکرہ میں محمد بن جریر طبری کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ان کا تعلق ائمہ شافعیہ سے تھا، اور اس کی مدح و ثنا میں نووی نے پورا ایک ورق لکھ ڈالا اور ان کا نام و نسب یوں تحریر کیا: ابو جعفر محمد بن جریر بن کثیر بن غالب طبری۔ طبری نام سے موسوم دونوں علماء کے دادا کا نام علیحدہ علیحدہ ہے۔ شیعہ عالم کے دادا کا نام رستم تھا، جبکہ شافعی عالم کے دادا کا نام کثیر تھا۔ بعض لوگ نام کی مشابہت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابن جریر ایک ہی شخص تھا، حالانکہ ابن جریر طبری دو علیحدہ علیحدہ اشخاص تھے۔ ان میں سے ایک شیعہ اور دوسرا شافعی تھا، اور کئی مرتبہ ایسا اتفاق بھی ہوا کہ جب کسی شیعہ عالم نے تاریخ طبری کے حوالے سے کوئی بات کہی تو جہال نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ اس کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ ابن جریر طبری شیعہ تھا۔ محمد ابن جریر بن رستم نے مسئلہ امامت پر دو کتابیں بنام المسترشد فی الامامہ اور الایذہ فی الامامہ تحریر فرمائیں، اور ان کی دوسری کتاب فقیر کی نگاہوں سے گزری ہے، اور کتاب ھذا کی تحریر کے وقت میں نے اس سے چند اقتباس بھی نقل کی ہیں۔ ابو علی حسن مثلث بن حسن مثنى بن امام حسن مجتبی بن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کتاب کشف الغمہ اور تاریخ جہاں آرا میں مذکور ہے۔ امام حسن مجتبی کے فرزند حسن مثنى واقع کربلا میں موجود تھے، اور انہوں نے اپنے ام محترم حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں جہاد کیا اور زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے، اور جب عاشور کی عصر کو شہداء کے سر کاٹے گئے تو ان میں اس وقت رمق جام باقی تھی۔ چنانچہ اسما بن خارجہ جو کہ رشتے میں ان کا ماموں تھا، اس نے شہزادے کو اٹھایا اور ان کی محرم پٹی کی۔ خدا کی مہربانی سے شہزادہ تندرست ہو گیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کوفہ پہنچا۔ امام علیہ السلام نے انہیں مدینہ بھیج دیا۔ کتاب ابن داؤد میں مرقوم ہے۔ حسن مثلث بن حسن مثنى امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب و روایا میں سے تھے، اور وہ عبداللہ اور ابراہیم کے بھائی تھے۔ ان تینوں کی والدہ حضرت فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام تھیں۔ حسن مثلث کی اولاد میں سے ایک فرزند سید ابو الحسن علی عابد تھے، جو کہ حسین شہید فخر کے والد تھے۔ واقعہ فخر: حسین شہید فخر نے ہادی عباسی کے عہد حکومت میں خروج کیا تھا، اور سادات علوی کی ایک جماعت نے اس معرکے میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ ہادی عباسی نے ان کے مقابلے میں بھاری فوج روانہ کی تھی، اور دونوں میں خونریز جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں حسین شہید ہو گئے۔ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا، واقعہ کربلا کے بعد ہمارے لیے دشوار ترین واقعہ فخر پیش آیا۔ واضح رہے کہ فخر ایک جگہ کا نام ہے جو مکے سے باہر نکلتے وقت بائیں ہاتھ پر واقع مکہ کے مقام حل کے قریب ہے۔ تاریخ یافعی میں مذکور ہے، حسین بن علی عابد نے سن 169 ہجری کو مدینہ میں خروج کیا، اور لوگوں کی ایک بھاری جماعت نے ان کی بیعت کی، اور والی مدینہ ابو خالد یزیدی نے ان سے جنگ کی، اور وہ اپنے بہت سے ساتھیوں سمیت میدان جنگ میں مارا گیا، جس کی وجہ سے حسین بن علی عابد کا حوصلہ مزید بڑھا، اور اس نے اپنے ساتھ مزید سپاہ شامل کی اور مکے کی طرف چل پڑا۔ ہادی عباسی نے اس کے مقابلے کے لیے بھاری فوج روانہ کی، اور دونوں فریقوں کا مقام فخر میں آمنا سامنا ہوا اور شدید جنگ ہوئی، جس میں حسین اپنے 100 ساتھیوں سمیت شہید ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس کا بھائی حسن بن محمد بن عبداللہ، جس نے زمانہ منصور میں بھی خروج کیا تھا، وہ بھی شہید ہو گیا،
اور ادریس بن عبداللہ بن حسن یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور مغرب کی طرف چلا گیا، جہاں اس نے ادریسی حکومت قائم کی۔ ہارون الرشید نے اپنے جاسوس کو اس کے قتل کے لیے روانہ کیا تھا، جس نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا۔ ذہبی نے اپنی کتاب کاشف میں لکھا، حسن نے مثلث اور اس کے بھائی عبداللہ نے عباسی دور میں وفات پائی۔ ابو محمد عبداللہ المحض بن حسن مثنیٰ رضی اللہ عنہما، آپ اپنے دور میں شیخ بنی ہاشم تھے۔ انہیں محض کا لقب اس لیے ملا کہ ان کے خون میں حسنین کریمین کے علاوہ کسی دوسرے خون کی ملاوٹ نہ تھی، کیونکہ ان کی والدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں اور ان کے والد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند تھے، اور آپ شکل و صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، آپ حضرات کس وجہ سے باقی لوگوں سے افضل ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، لوگ آرزو کرتے ہیں کہ کاش وہ ہم میں سے ہوتے، لیکن ہم نے کبھی یہ آرزو نہیں کی کہ کاش ہم اس کی بجائے کسی اور قبیلے سے ہوتے۔ ان کی یہ خوبصورت گفتگو صاحب اشتیاق نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے تذکرے میں نقل کی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ حشام بن عبد الملک کے دربار میں تشریف لے گئے اور اتفاق سے کلبی بھی وہاں موجود تھے، جن کا تعلق علماء تابعین سے تھا۔ حشام نے عبداللہ سے پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ حضرت فاطمہ بنت محمد کی کل عمر کتنی تھی؟ حضرت عبداللہ نے کہا، وفات کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ پھر حشام نے کلبی سے پوچھا، آپ بتائیں حضرت فاطمہ کی کل عمر کتنی تھی؟ کلبی نے کہا، وفات کے وقت ان کی عمر 35 برس تھی۔ حشام نے عبداللہ سے کہا، سنو، کلبی علم و تاریخ کا ماہر ہے۔ عبداللہ نے کہا، بادشاہ، آپ کلبی کی ماں کی عمر کلبی سے پوچھیں اور میری ماں کی عمر مجھ سے پوچھیں۔ محمد المعروف نفس زکیہ اور ابراہیم قتیل باقمری اور یحییٰ صاحب دلیم انہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ نے منصور دوانکی کے زندان میں وفات پائی تھی۔ یحییٰ بن عبداللہ المحض، یحییٰ بن عبداللہ نے ہارون الرشید کے عہد حکومت میں بلاد دلیم و تبرستان میں حکومت کے خلاف خروج کیا تھا، اور وہاں کے والی نے بھی ان کی مدد کی، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت بڑی سپاہ تیار کر لی۔ جب ہارون نے یہ خبر سنی تو اس نے فضل بن یحییٰ برمکی کو 50,000 فوج اور بہت بڑی مقدار میں دولت دے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ فضل نے جنگ کرنے کی بجائے صلح کی حکمت عملی اپنائی اور وہاں کے والی کو صلح و محبت کا پیغام پہنچا اور اس کے ساتھ قیمتی تحائف روانہ کیا، اور اسی طرح سے فضل نے یحییٰ بن عبداللہ کے پاس بھی صلح کا پیغام بھیجا اور انہیں بھی گراں قدر ہدیہ روانہ کیا، اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے لیے ہارون سے امان نامہ لکھوا کر بھیج دے گا اور اس کے جواب میں خیر سگالی کے طور پر انہیں اپنا خروج ختم کرنا ہوگا۔ یحییٰ نے محسوس کیا کہ ممکن ہے کہ یہ والی حکومت کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے اور انہیں گرفتار کر کے ہارون کے پاس بھیج دے، اسی لیے انہوں نے بھی صلح پر آمادگی ظاہر کی۔ فضل نے ہارون کو تفصیلی حالات سے باخبر کیا اور اسے لکھا کہ وہ امان نامہ لکھ کر دے، جس میں عیان شہر کے ساتھ اس کے اپنے دستخط ثبت ہوں، تاکہ اس ذریعے سے خروج کو ختم کرایا جا سکے۔ ہارون نے امان نامہ لکھا، جس میں فقہاء و عیان شہر نے اپنی گواہی تحریر کی، اور وہ امان نامہ فضل کے پاس روانہ کیا۔ فضل نے مذکورہ امان نامہ یحییٰ بن عبداللہ کے پاس روانہ کیا۔ یحییٰ نے امان نامے پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے آپ کو فضل برمکی کے حوالے کر دیا۔ فضل انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور ہارون نے ان کی تعظیم و توقیر کی اور یحییٰ کو بہت سا انعام و اکرام دیا اور انہیں رہائش کے لیے بغداد میں خوبصورت مکان فراہم کیا، اور عیان شہر سے کہا کہ وہ یحییٰ کے پاس جائیں اور انہیں بغداد آنے کی مبارکباد دیں۔ چنانچہ شہر کی تمام سربراہ شخصیات نے یحییٰ سے ملاقات کی اور انہیں خوش آمدید کہا۔ شعراء نے ان کی آمد پر قصیدے لکھے، جن میں مروان بن ابی حفصہ کا قصیدہ کافی مشہور ہوا، جس میں اس نے فضل کے اسی مصالحانہ کردار کو دل کھول کر سراہا اور اولاد علی و اولاد عباس کو باہمی جنگ سے بچنے پر مبارکباد دی۔ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں رقم تراز ہیں، عبداللہ بن مسیب بن زبیر کو یحییٰ سے پرانا کینہ تھا، اس نے یحییٰ کو قتل کرانے کے لیے ان کے خلاف ہارون الرشید کے پاس چغلی کھائی کہ یحییٰ نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں اس کے ساتھ الحاق کروں اور پھر دونوں مل کر ہارون کے خلاف خروج کریں۔
ہارون تو ویسے ہی موقع کا منتظر تھا۔ اس نے یحییٰ کو دربار میں طلب کیا اور ان سے کہا، زبیری کہتا ہے کہ تم نے اسے خروج کی دعوت دی ہے۔ یحییٰ بن عبداللہ نے کہا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اور اگر یہ سچا ہے تو میرے ساتھ دربار میں مباہلہ کر لے، پھر دیکھیں کہ خدا جھوٹے کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ زبیری مباہلے پر آمادہ ہو گیا۔ حضرت یحییٰ نے ہارون سے کہا، اسے دربار میں مباہلے کے لیے وہی الفاظ کہنے ہوں گے جو میں اس سے کہلواؤں گا۔ چنانچہ یحییٰ نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لے کر کہا، تم اپنی صداقت کے لیے ان الفاظ میں قسم کھاؤ۔ پروردگار، اگر تو جانتا ہے کہ یحییٰ نے مجھے خلافت اور ہارون الرشید کے خلاف خروج کرنے کی دعوت نہیں دی، تو پھر مجھے تیری اپنی قوت و طاقت کے حوالے کر دے اور اپنی طرف سے مجھ پر عذاب نازل فرما، اے تمام جہانوں کے پروردگار۔ زبیری یہ سن کر مضطرب ہو گیا، لیکن ہارون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو تجھے ان الفاظ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آخر چاروں ناچار زبیری نے یہ کلمات دہرائے۔ پھر یحییٰ نے بھی اسی طرح کے الفاظ سے اپنی بے گناہی کا ثبوت فراہم کیا۔ پھر دونوں ہارون کے دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن ہی اپنا فیصلہ فرما دیا اور زبیری اسی دن ہی مر گیا۔ پھر ہارون نے یحییٰ کو حکم دیا کہ وہ امان نامہ لے کر دربار میں آئیں۔ یحییٰ امان نامہ لے کر دربار میں پیش ہوئے تو ہارون نے ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی اور ابو البختری کو دربار میں طلب کیا۔ جب دونوں مفتی دربار میں پہنچ گئے تو ہارون نے وہ امان نامہ محمد بن حسن کے سامنے رکھ کر کہا، میں اس امان نامے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تم اس کی عبارت دیکھ کر فیصلہ کرو کہ کیا شرعی طور پر اس امان نامے کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں۔ محمد بن حسن نے اس امان نامے کو غور سے پڑھا اور کہا، یہ امان نامہ بالکل صحیح ہے اور آپ اسے منسوخ کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ ہارون نے یہ سن کر منہ پھیر لیا اور ابو البختری سے کہا، تم اپنا فتویٰ دو۔ ابو البختری نے کہا، اب اس امان نامے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، آپ اسے منسوخ کر سکتے ہیں۔ ہارون اس کے جواب سے خوش ہوا اور کہا، آج سے تو قاضی القضا اور تو اس کے متعلق زیادہ علم رکھتا ہے۔ پھر ہارون نے اس امان نامے کو پھاڑ کر زمین پر پھینک دیا اور ابو البختری نے اس کے پرزوں پر تھوک دیا، اور ہارون نے یحییٰ کو قید کرنے کا حکم دیا۔ ہارون کے حکم پر یحییٰ کو قید کر دیا گیا اور زندان میں انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ابو فراز حمدانی نے اس عہد شکنی کی اپنے قصیدہ شافیہ میں ان الفاظ سے مذمت کی تھی، اے خاندان مصطفیٰ کے برائیاں تلاش کرنے والے اور یہ رشید کی یحییٰ سے عہد شکنی کو چھپانے والے، اتنا بڑا واقعہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ موسیٰ الجون بن عبداللہ المحض۔ تاریخ مملوک عباسی میں مذکور ہے، شیعہ داعیوں نے تمام لوگوں کو موسیٰ جون کی خلافت و حکومت کی دعوت دی اور وہ دعوت اچھی خاصی کامیاب بھی رہی۔ چنانچہ یمن و حجاز میں ان کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا، مگر اس تمام عرصے میں موسیٰ جون نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا اور منظر عام پر نہ آنے اور اس دوران کسی مضبوط قلعے کی تلاش میں رہے تاکہ اس پر قبضہ کر کے اسے اپنا مستقر بنا سکیں۔ ابھی انہیں اس سلسلے میں کامیابی نہیں ملی تھی کہ منصور عباسی نے انہیں گرفتار کر لیا، اور جب وہ گرفتار ہو کر منصور کے پاس لائے گئے تو اس نے انہیں 1000 درے مارنے کا حکم دیا۔ موسیٰ جون نے بڑی خاموشی کے ساتھ اتنی بڑی سزا برداشت کی اور منہ سے اف تک نہ کی۔ یہ منظر دیکھ کر منصور نے کہا، چور سزا برداشت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن مجھے تعجب ہے کہ ناز و نعمت میں پلے ہوئے شخص نے اتنی بڑی سزا کیسے برداشت کی ہے۔ موسیٰ جون نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھا، میرا تعلق اس قوم سے ہے کہ بادشاہوں کے تشدد سے ان کے صبر و استقامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جب اہل باطل اپنے باطل کے لیے صبر کر سکتے ہیں تو اہل حق کی سربلندی کے لیے ان سے زیادہ صبر کرنا چاہیے۔ مروی کے ایک دن موسیٰ جون دربار ہارون میں تشریف لائے۔ دربار میں ان کا قدم لڑکھڑایا اور وہ گر پڑے۔ انہیں گرتا دیکھ کر اہل دربار ہنسنے لگے۔ اتنے میں موسیٰ کھڑے ہوئے اور فرمایا، یہ کمزوری روزوں کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی شراب و مستی کی وجہ سے نہیں گرا۔ آپ شاعری سے بھی شغف رکھتے تھے اور آپ کے اشعار میں دنیا کی فنا پذیری اور زہد کا تذکرہ زیادہ ہوتا تھا۔ ان کے چند بیت ملاحظہ فرمائیں، دنیا کی رونق منہ پھیر چکی ہے، اس کا ہر نیا بھی پرانا ہے۔ لوگوں نے خیانت کی، اب مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کس پر بھروسہ کروں۔
میں دیکھ رہا ہوں کہ بھلائی کی نشانیوں کے آگے راستے روک دیے گئے ہیں، اب نہ تو حسب رہا نہ نسب رہا اور نہ ہی دین و اخلاق باقی رہ گیا، اور اگر لوگ سچ بھی کہیں تو بھی میں ان کی تصدیق پر آمادہ نہیں ہوں۔ ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم المعروف طباطبا بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تاریخ الملوک اور دیگر کتابوں میں مرقوم ہے ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم خطیب و فصیح تھے اور بہت اچھے شاعر تھے۔ عہد مامون میں انہوں نے کوفے میں خروج کیا، جس کا مفصل تذکرہ ہم مجلس نہوم میں ابو السرایا کے حالات میں بیان کریں گے۔ حسن بن سہل نے ان کے مقابلے کے لیے بغداد سے فوج کی بھاری جمعیت روانہ کی۔ محمد بن ابراہیم نے ابو السرایا کو سالار نے لشکر مقرر کیا، چنانچہ دونوں فوجوں میں شدید جنگ ہوئی اور بغداد کی فوج کو شکست فاش ہوئی اور ابو السرایا کو فتح نصیب ہوئی۔ اسی اثنا میں محمد بیمار ہو گئے اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس بیماری سے وہ جانبر نہ ہو سکیں گے، تو انہوں نے ابو سریہ کو درج ذیل وصیت فرمائی: حمد و ثنا اور درود کے بعد میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی مضبوط سپر اور محفوظ پناہ گاہ ہے، اور میں تجھے صبر کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ صبر بہترین ملجا و ماوا ہے۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی پر غضبناک ہونا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا، اور جو لوگ تیری دعوت قبول کریں ان سے اچھا سلوک کرنا، اور انہیں پھسلنے کے مقامات سے بچاتے رہنا، اور لاپرواہ لوگوں کی طرح سے حملہ نہ کرنا، اور کسی کمزور کی طرح سے سوتے نہ رہنا، اور خواہ مخواہ لوگوں کا خون بہانے سے پرہیز کرنا، لیکن جب دین خطرے میں ہو اور ثواب سے محرومی کا اندیشہ ہو تو پھر جنگ کرنا، کمزور افراد پر مہربانی کرنا اور جلد بازی سے پرہیز کرنا، کیونکہ جلد بازی میں ہلاکت مضمر ہے۔ اور اس کے ساتھ تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تیرا تعلق اس وقت آل محمد کے ساتھ ہے، ان کی نجات میں تیری نجات اور ان کی ہلاکت میں تیری ہلاکت پوشیدہ ہے، اور ان کی ہلاکت کی بجائے ان کی سلامتی کی فکر کرنا، ان کے بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرنا، اور ان کے عالم کی توقیر کرنا، اور اگر ان کے کسی جاہل سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو اسے برداشت کرنا، اس سے خدا تجھے تیرے حق پر جلد پہنچائے گا، اور ان کی قرابت کا لحاظ رکھنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور میری نیابت کے لیے اولاد علی میں سے کسی بہتر شخص کو منتخب کرنا، اور اگر اولاد علی آپس میں اختلاف کرے تو میرا جانشین علی بن عبداللہ ہوگا۔ میں اس کے دین کو آزما چکا ہوں اور اس کے کردار پر خوش ہوں، تم لوگ بھی اس پر راضی رہنا اور اس کی اچھی طرح سے اطاعت کرنا، اور اس کی رائے کا احترام کرنا اور اس کی شجاعت پر اعتماد کرنا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ابو السریہ نے رات کے وقت انہیں دفن کیا اور ان کا مرثیہ کہا، اور اس مرثیے میں سے ایک شعر ہے: اس نے قابل تعریف زندگی بسر کی، اور جب وہ اس جہان سے چلا گیا تو اس کے بعد اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ مظہر قہر جبار زید النار بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ جب ابو السریہ نے کوفے میں خروج کیا اور اپنی طرف سے اس نے محمد جو کہ ابن طباطبا کے نام سے معروف تھے امام علی رضا علیہ السلام کا نائب مقرر کیا، اور زید کو اس نے بصرہ کی تسخیر کے لیے فوج دے کر روانہ کیا۔ زید نے بصرہ فتح کیا اور اس میں بنی عباس کے جتنے بھی محلات تھے سب کے سب نظر آتش کر دیے۔ اس آتش زنی کی وجہ سے اسے زید النار کہا گیا۔ بعد ازاں عباسی فوج نے بڑے حملے کے بعد اسے گرفتار کر لیا اور اسے مامون کے پاس مرو بھیج دیا، جہاں اس نے وفات پائی۔ علی بن عبید اللہ الارج بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کتاب نسب میں مذکور ہے کہ موصوف انتہائی محترم شخصیت ہے اور ان کی اولاد نے عراق کی حکمرانی کی۔ ان کی کنیت ابو الحسن تھی اور آپ مستجاب الدعا تھے۔ کتاب خلاصہ اور کتاب ابن داؤد میں مرقوم ہے کہ علی بن عبید اللہ اپنے دور کے مشہور عابد و زاہد تھے، اور لوگ انہیں ابدال یعنی ابی طالب آل ابو طالب کا سب سے بڑا عابد کے نام سے پکارتے تھے، اور وہ امام موسیٰ کاظم و علی رضا علیہ السلام سے گہری وابستگی رکھتے تھے۔ امام علی رضا انہیں زوج الصالح کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ خراسان کر گئے اور وہاں ہمارے اصحاب سے میل جول رکھا۔
محمد بن ابراہیم طباطبا نے چاہا تھا کہ لوگوں سے ابو سریہ کی ولی عہدی کے لیے ان کا انتخاب کریں اور ان کے لیے عوام الناس سے بیعت حاصل کریں، لیکن علی بن عبید اللہ نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ جب انہوں نے ولی عہدی سے انکار کیا تو پھر ابن طباطبا نے زید شہید کے پوتے محمد کو ابو سریہ کا ولی عہد مقرر کیا۔ کتاب کشی میں سلمان بن جعفر سے منقول ہے، علی بن عبید اللہ نے ابتدائی حال میں مجھ سے کہا تھا کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں اور ان کے شرف دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا پھر تم خوشی سے جاؤ اور امام علی مقام کی زیارت کرو، تمہارے لیے زیارت سے زیادہ اور کون سا امر مانے ہیں؟ علی بن عبید اللہ نے کہا امامت کے روب جلال کی وجہ سے مجھے مولا کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ چند دن بعد ہی امام علی رضا علیہ السلام بیمار ہوئے اور لوگ مولا کی عیادت کے لیے جوک در جوک جانے لگے۔ میں علی بن عبید اللہ سے ملا اور کہا اب تمہارے لیے موقع ہے، جا کر مولا کی تیمارداری کے بہانے حضرت کی زیارت سے مشرف ہو سکتے ہو۔ چنانچہ علی بن عبید اللہ امام علی رضا علیہ السلام کی عیادت کے لیے گئے۔ جب امام علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو ان کی خاطر خواہ تعظیم فرمائی، جس سے علی بہت خوش ہوئے۔ پھر چند دنوں بعد علی بن عبید اللہ بیمار ہوئے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس وقت میں بھی حضرت کے ہمراہ تھا۔ حضرت کچھ دیر تک وہاں بیٹھے رہے اور جب حضرت باہر تشریف لائے تو میں بھی حضرت کے ساتھ باہر چلا آیا۔ بعد میں میری کنیز نے مجھے بتایا کہ جب امام علیہ السلام اٹھ کر باہر تشریف لے گئے تو علی بن عبید اللہ کی بیوی سلمہ آئیں اور جس جگہ پر امام علیہ السلام کچھ دیر بیٹھے تھے اس نے اس جگہ کے خوب بوسے لیے اور تبرک کی خاطر اس جگہ پر اپنا ہاتھ لگا کر اپنے منہ پر پھیرا۔ پھر چند روز بعد میری علی بن عبید اللہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے اپنی بیوی کی مذکورہ عقیدت مندی کے متعلق بتلایا۔ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا سلمان تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علی بن عبید اللہ اور اس کی بیوی اور اس کی اولاد جنتی ہیں، اور علی و فاطمہ کی اولاد میں سے اللہ جسے معرفت امام عطا کر دے تو وہ پھر عام لوگوں کی طرح سے نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن حسن بن حسین اصغر بن امام زین العابدین علیہ السلام، آپ سید المرسلین کی اولاد میں بڑے صاحب مرتبہ شمار کیے جاتے تھے اور زہد و طہارت میں اپنے دادا امام علی زین العابدین علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ آپ دشمنان دین کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے اور وہ بے اولاد تھے۔ سید اجل تاج المولا والدین علی بن محمد بن رمضان المعروف ابن طفطفی نے جو کہ مشہور ماہر الانصاف تھے، اپنی کتاب مشجر میں تحریر فرمایا عبداللہ بن حسن بن حسین اصغر بن امام علی زین العابدین علیہ السلام شہید ہوئے اور ان کا مزار شوستر میں ہے۔ ماہر انصاف محمد بن علی حسنی نے اپنی کتاب اصیلی میں موصوف کا یہی شجرہ نسب بیان کیا ہے۔ ایک اور فاضل کے قلمی نسخے میں امام زادہ عبداللہ کے مزار کے متولی عزت الملہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ امام زادہ زین العابدین علیہ السلام کے مزار کے متولی ہیں۔ مذکورہ جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام زادہ عبداللہ کا لقب زین العابدین تھا اور ان کے مزار کا پہلا بانی عباسی خلیفہ مستصر باللہ تھا، اور خلیفہ مذکور نے امام زادہ عبداللہ کے علاوہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے مزارات بھی تعمیر کرائے تھے۔ خلیفہ مستصر کے بعد شوستر کے حسینی مراشی سادات نے امام زادہ عبداللہ کے مزار میں مزید توسیع کی اور اس مزار فائز البرکات کی تعمیر و ترقی میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ امام زادہ عبداللہ کا مزار شوستر میں محل وقوع کے اعتبار سے بہترین جگہ پر واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سادات حسینی کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ حسن بن حمزہ بن علی بن عبداللہ بن محمد بن حسن بن حسین بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے متعلق
نجاشی ان کے متعلق شیخ نجاشی نے لکھتے ہیں، آپ تبرستان میں رہتے تھے اور مرشی کے نام سے معروف تھے، اور آپ ہمارے مذہب کے مشہور بزرگ اور فقیہ تھے۔ آپ تبرستان سے بغداد آئے اور ہمارے شیوخ نے سن 356 ہجری میں ان سے ملاقات کی، اور ان کی وفات سن 358 ہجری میں واقع ہوئی۔ علامہ ہلی نے کتاب خلاصہ میں تحریر فرمایا، آپ گروہ امامیہ کے جلیل القدر فقہا میں سے تھے اور آپ فاضل، ادیب، عارف و زاہد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ تلقبری نے ان سے روایت حدیث کی تھی، اور اس کی ان سے پہلی ملاقات سن 328 ہجری میں ہوئی، اور حسن بن حمزہ نے انہیں اپنی تمام کتابوں اور احادیث کا اجازہ دیا تھا۔ علامہ نے شیخ طوسی سے نقل فرمایا کہ ہمارے اصحاب نے ان سے 354 ہجری میں سماع حدیث کیا تھا، اور اس سال کے لحاظ سے پریشانی یہ ہے کہ نجاشی نے اسی سال کو ان کی وفات کا سال قرار دیا۔ خاتم المجتہدین زین الدین علی شامل عاملی نے خلاصہ کے حاشیے میں تحریر فرمایا، مصنف خلاصہ نے شیخ طوسی سے جو نقل کیا، جب میں نے سید ابن طاؤس کی تحریر سے اس کا موازنہ کیا تو اس میں بھی وہی تاریخ درج تھی جو کہ مصنف نے لکھی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے کتاب رجال سے اس تاریخ کا تقابل کیا تو اس میں سن 354 ہجری لکھا ہوا تھا، اور اس طرح سے دو نسخوں کا تناقض دور ہو گیا۔ احمد بن علی بن محمد بن جعفر بن عبداللہ بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب العقیقی۔ شیخ نجاشی تحریر فرماتے ہیں، احمد بن علی مکہ کے رہائشی تھے، اور انہوں نے ہمارے کوفی محدثین سے روایت حدیث کی، اور انہوں نے ائمہ حدیث کی بڑی خدمت کی تھی، اور وہ خود بہت سی احادیث کے راوی تھے، اور وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے، اور ان کی جو کتابیں ہم تک پہنچ پائیں وہ یہ ہیں: کتاب معرفت، کتاب فضل مومن، کتاب تاریخ الرجال، کتاب المصالب الرجلین اور مراتین۔ محمد بن علی بن حمزہ بن حسن بن عمیدہ بن عباس بن علی بن ابی طالب۔ شیخ نجاشی لکھتے ہیں، محمد بن علی روایت حدیث میں ثقہ اور صحیح الاعتقاد تھے، اور وہ امام علی نقی اور حسن عسکری علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت صاحب الامر کی والدہ ماجدہ ان کے گھر میں رہتی تھیں۔ انہوں نے مقاتل طالبین نامی کتاب تالیف کی تھی۔ علی بن امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے اپنے والد بزرگوار اور اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم اور اپنے بھتیجے امام علی رضا علیہ السلام سے احادیث سے روایت فرمائی، اور انہوں نے اپنے والد اور بھائی سے سنی ہوئی احادیث پر مشتمل ایک کتاب تالیف فرمائی تھی۔ شیخ ابو عمرو کشیر رقم طراز ہیں۔ علی بن امام جعفر صادق علیہ السلام صحیح العقیدہ تھے، اور امام موسیٰ کاظم و امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے، اور اگرچہ آپ رشتے میں امام علی رضا علیہ السلام کے چچا اور بمنزلہ پدر تھے، پھر بھی آپ امام علی رضا علیہ السلام کا بےحد ادب کرتے تھے۔ علامہ ہلی خلاصہ میں لکھتے ہیں، علی بن جعفر اس سے کہیں بلند و بالا ہیں کہ ان کی پہچان کے لیے ان اوصاف کی ضرورت پڑے، اور رسالہ نسب کاشفی میں مذکور ہے۔ علی عریضی کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، انہیں بچپن میں اپنے والد سے استفادہ کا زیادہ موقع نہ مل سکا، اور کم عمری میں یتیم ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، اور انہیں عرضی کہنے کی وجہ تسمیہ یہ کہ انہوں نے مدینے سے 4 میل دور عریض نامی ایک گاؤں میں رہائش اختیار کی تھی۔ مختار کشی میں علی بن جعفر سے منقول ہے فرقہ واقفیہ وہ فرقہ جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر توقف کیا اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ ان کی وفات ہی نہیں ہوئی، وہ زندہ ہیں اور آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ آپ کے بھائی موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کیا بنا؟ میں نے کہا آپ کی وفات ہو گئی۔ اس نے کہا آپ کو اس کی وفات کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا ان کا ترکہ بطور میراث تقسیم ہو چکا اور ان کی بیویوں نے نئے خاوند کر لیے، اور ان کے بعد جو خدا اور رسول کی طرف سے امامت کے لیے منتخب ہو چکا تھا، اس نے اپنے فرائض سے منصبی سنبھال لیے تھے۔
واقفی نے کہا وہ کون تھا؟ میں نے کہا وہ امام علی رضا علیہ السلام تھے۔ واقفی نے کہا علی رضا علیہ السلام کا کیا بنا؟ میں نے کہا ان کی بھی وفات ہو گئی۔ واقفی نے کہا آپ کو ان کی وفات کا علم کیسے ہوا؟ میں نے کہا ان کا ترکہ تقسیم ہو گیا اور ان کی زبان خاموش ہو گئی اور ان کے جانشین نے اپنی ذمہ داری سنبھال کر تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ واقفی نے کہا ان کا جانشین کون ہے؟ میں نے کہا ان کے جانشین ابو جعفر محمد جواد ہیں۔ یہ سن کر واقفی نے مجھ سے کہا کیا آپ کو یہ بات کرتے ہوئے لحاظ کوئی نہیں آتا جبکہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں اور سن و سال میں بزرگ ہیں، مگر آپ بچوں کی امامت کا عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آج شیطان میرے سامنے تیری صورت میں مجسم ہو کر آیا ہے۔ پھر میں نے اپنی سفید داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اس سلسلے میں کر بھی کیا سکتا ہوں جبکہ اللہ نے اس سفید داڑھی رکھنے والے پر ایک معصوم بچے کو ترجیح دی اور مجھے امامت کے لائق نہیں سمجھا۔ حسن بن موسیٰ بن جعفر سے منقول ہے میں مدینہ منورہ میں ابو جعفر محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا اور اس وقت علی بن جعفر بھی موجود تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی آیا اور اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے علی بن جعفر سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ عربی نے کہا سبحان اللہ، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم کو اس دنیا سے رحلت کیے 2 صدیوں سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ نوخیز جوان یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کیسے ہو سکتا ہے؟ علی بن جعفر نے کہا بندہ خدا یہ جوان علی بن موسیٰ کا وصی ہے اور وہ اپنے والد موسیٰ بن جعفر کے وصی تھے اور وہ اپنے والد جعفر بن محمد کے وصی تھے اور وہ اپنے والد محمد بن علی کے وصی تھے اور وہ اپنے والد علی بن حسین کے وصی تھے اور وہ اپنے والد امام حسین کے وصی تھے اور امام حسین امام حسن کے وصی تھے اور امام حسن امیر المومنین کے وصی تھے اور امیر المومنین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے۔ اسی اثنا میں امام کا غلام فسٹ کرنے والے کو لے کر آیا۔ جب اس نے اپنی نشتر وغیرہ تیار کی تو علی بن جعفر نے کہا بہتر ہے کہ آپ پہلے مجھے فسٹ کھلوائے دیں تاکہ اس کے نشتر وغیرہ کی حدت تو زہر کم ہو جائے، اس کے بعد آپ فسٹ کھلوائیں۔ مگر امام محمد تقی علیہ السلام نے انہیں اس کی اجازت نہ دی اور جب امام علیہ السلام اٹھے تو علی بن جعفر نے اٹھ کر آپ کا جوتا اٹھا کر آپ کے سامنے رکھا۔ ابو جعفر حسینی زید النار کی اولاد میں سے تھے اور فضل و کرم میں مشہور زمانے تھے، بدیع ہمدانی کے ممدوح تھے، اعلی سامان سے ان کے تعلقات تھے اور ابو الفائز شیرازی جو کہ عضد الدولہ کے مصاحب خاص تھے وہ آپ کی نسل میں سے تھے۔ سلمان بن جعفر بن ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن جعفر طیار الطالبی الجعفری۔ خلاصہ میں مذکور ہے سلمان بن جعفر امام علی رضا علیہ السلام کے روایہ میں سے تھے اور ان کے والد امام جعفر صادق اور موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روایہ میں سے تھے اور باپ بیٹا دونوں سقہ تھے۔ شیخ ابو عمر کشی نے روایت کی کہ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سلمان بن جعفر سے کہا سلمان تیرا تعلق آل رسول سے ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں حضرت علی کی دوہری فرزندی کا شرف بھی حاصل ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا تم فرزند جعفر بھی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو عقیدہ امامت کا قائل نہ ہوتا تو تیری یہ تمام تر رشتہ داری تجھے کچھ بھی فائدہ نہ دیتی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پارٹ نمبر 48 کا اختتام کرتے ہیں۔